دین اسلام یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، کامل و مکمل ہے، اس میں خود کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اپنی اس شریعت کے اندر کچھ بھی شوشہ باقی رکھتا، کچھ خلا باقی رکھتا، تو یقین مانیے آج کے مسلمان نہ جانے کتنی چیزیں اسلام میں داخل کر کے بیٹھ جاتے اور وہ سمجھتے کہ وہ خیر کا کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے باللہ تھوڑا سا باقی رکھتا رکھو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل ذات حیات بنا دیا اور بتا دیا کہ اب یہ دین مکمل ہے، اس میں نہ تو کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے اور نہ اس سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، اس کے باوجود لوگوں نے کتنی بدعتیں دین کے نام پر اسلام میں داخل کی ہیں کہ آپ شمار لے کر سکتے ہیں، آپ گن ہی نہیں پائیں گے، قدم قدم پہ بدعتیں دکھائی دے رہی ہیں، ان کا ظہور ہو رہا ہے اور داخل کر کے تو جب اللہ رب العالمین نے کوئی شوشہ نہیں چھوڑا اور اس کو دین کو مکمل کر دیا تھا، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی ہے، کمپلیٹ کر دی ہے، اور بحیثیت دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے، میں راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کیا۔ پھر بھی امت مسلمہ جو گمراہیت کی شکار ہے، فسق و فجور کی شکار ہے، وہ اس آیت پر غور کیوں نہیں کرتی؟ آئیے بخاری اور مسلم کی روایت کو سامنے رکھیں کہ ہم سے زیادہ تو یہودی لوگ سمجھدار تھے، عقل مند تھے، اور آج کے ہمارے کچھ علماء کرام جنہوں نے اپنے پیٹ کی خاطر، پیسوں کے خاطر دین اسلام کو بیچ ڈالا، ان آیتوں کو فروغ کیا ہے، انہی لوگوں نے اسلام میں ایسی بدعتوں کو، مروجہ بدعتوں کو داخل کیا، راج کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی عالم آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے قرآن میں، آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے نازل ہوئی ہے، اگر وہ آیت ہمارے مذہب توراۃ میں نازل ہوتی تو ہم اس دین کو بطور عید مناتے، خوشی مناتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز
فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معزز سامعین، دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تمام طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، مربی اور پالنہار ہے. جس ذات پاک نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے، فلاح و بہبودی، کامیابی اور کامرانی کے لیے اپنے بہت سارے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کیا. آخر میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اپنی رسالت کی آخری کڑی کو بھی ختم فرمایا. اب رہتی دنیا تک کوئی آنے والا نبی نہیں ہے. آپ ہی کی لائی ہوئی شریعت ہم تمام لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ. اس لیے عمومی طور پر تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. معزز سامعین، جیسا کہ گزشتہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کو یہ بتایا گیا تھا کہ جشن عید میلاد النبی منانا یہ مروجہ بدعت ہے جو دین اسلام میں داخل کی گئی ہے، جس کا ثبوت بہت دور دور تک نہیں ملتا ہے. نہ تو قرآن میں، نہ تو حدیث میں، نہ تو خیر القرون میں، نہ ان میں سلف کے یہاں سے. پھر یہ چیز کب داخل ہوئی ہے، اس سلسلے میں مزید ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. ویسے جو دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں یا جو تمہید میں نے باندھا تھا اور بتایا تھا گزشتہ جمعہ کے اندر، ایک سنجیدہ مزاج آدمی کے لیے، ایک دیانتدار آدمی کے لیے کافی اور صافی ہے. لیکن ہم مزید اور دلائل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ بدعت جو مسلمانوں نے، مومنوں نے اپنے اندر داخل کر لیا ہے، یہ رائج کر لیا ہے دین سمجھ کر کے، خیر سمجھ کر کے، اس میں کوئی بھلائی نہیں، اس میں خیر کا کوئی عنصر نہیں، کوئی پہلو نہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توانائی دے، یہ ہمت دے، یہ عزم اور استقلال دے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح باتیں آپ تک پہنچا سکیں. اور آپ تمامی حضرات کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ آپ تمامی حضرات دل کی گہرائیوں سے ان باتوں کو سنیں اور پھر ان کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم سبھی حضرات ان پر عمل پیرا. آمین. معزز سامعین کرام، یہ بدعت جب خیر القرون میں نہیں تھی تو یہ کب بدعت رائج ہوئی؟ اس سلسلے میں تاریخ کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا موصل کا، ابو سعید کوکبوری ابن ابو الحسن، جو ملک المعظم مظفر الدین کے لقب سے جانا اور پہچانا جاتا تھا. یہ بادشاہ فاسق تھا، فاجر تھا، گمراہ تھا. وجہ یہ تھی کہ اسی نے اس بدعت کو رائج کیا لوگوں کے درمیان. اور جب یہ محفل میلاد منعقد کی جاتی تو یہ بادشاہ لوگوں کو اکٹھا کرتا اور اس میں آلات موسیقی ہوتی تھی، گانے سننے کے آلات جو ہوتے تھے، ان آلات کے ذریعے وہ بادشاہ ان گانوں کو سنتا تھا. ناچنے والے ناچتے تھے اور یہ خود ناچتا تھا. اب بتائیے کہ جو بادشاہ ایسا بددین ہو، بدخلق ہو، ایسے بادشاہ کے طریقے کو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائز ہو سکتا ہے یا اس کی بات قابل اعتماد ہے؟ اور ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو منانا چاہیے، نہیں کہہ سکتے. احمد رشید گنگوئی حنفی عالم دین کہتے ہیں کہ اہل تاریخ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے بھانڈوں کو لاتا تھا، ناچنے والوں کو لاتا تھا، ان کو گواتا تھا
तबले बजते थे, ढोलक बजते थे, लोग थिरकते थे। तो इस तरह की महफिलें ये बादशाह मुनक़िद करता, तो जाहिर सी बात है कि इसकी बात पर कौन एतमाद कर सकता है। और मज़ीद लिखते हैं कि ये सफर के इब्तदाई महीने में 1 महीने से तैयारी कर लेता था, और उसकी तैयारी का आलम ये होता था कि लोगों के बैठने के लिए, लोगों को नाचने और गाने के लिए ये तकरीबन 20 कुब्बे बनाता था लकड़ी के, 20 बिल्डिंगें, और हर एक बिल्डिंग में 5-5 मंजिलें, 5-5 तबके हुआ करते थे। गोया कि हर तबके में नाचने वाले, गाने वाले, बजाने वाले मौजूद हुआ करते थे, और ये महफिलें काफी दिनों से, महीनों से चलती रहती थी। और इसका ये आलम था इस बादशाह का कि ये खुद अपने लाहौलाइब के साथ, अपने लश्कर के साथ, अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ और पूर्व जवान के हजारों लोगों के साथ एक भीड़ लेकर के बाद नमाज असर उन कुब्बों में ये दाखिल होता था और ये गाने सुनता था, खुद गाने गाता था, नाचता था, बजाता था, लोग भी बजाते थे, थिरकते थे। यानी सुरूर की महफिलें, रक्स सुरूर की महफिलें मुनक़िद हो जाया करती थी मेरे भाई और दोस्तों, और ये खूब मजे ले करके सुनता था, गान देता था, वाह करता था। और फिर उसके बाद में जब रात हो जाती थी तो अपने कुब्बे में चला जाता था और उसमें जा करके पूरी रात इन खुराफात में, इन बिदआत में वो मशगूल रहता था। उसका ये आलम। जब 2 दिन रह जाते थे, यानी ईद मिलादुन नबी जो 12 रबीउल अव्वल को ये मानते हैं, दरअसल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश 12 रबीउल हज्ज नहीं। बहुत सारे इख्तिलाफात पाए जाते हैं। अहले सियर और अहले मगाज़ी ने कई इख्तिलाफात नकल किए हैं, जिसमें राजिह कौल यही है कि आपकी तारीख पैदाइश 9 रबीउल अव्वल है, सोमवार ही का दिन है, लेकिन 9 रबीउल अव्वल। तो दिन तो इनका मिलता है लेकिन तारीख नहीं मिलती है। तो जो काम गलत होता है उसके गलत होने के लिए कोई ना कोई शोषा मिल जाता है। जैसे चोर होता है, जब वो चोरी करता है और ये समझता है कि हमारे इस जुर्म पर पर्दा डाल दिया जाएगा, लेकिन पर्दा नहीं डलता है, कोई ना कोई ऐसा शोषा छोड़ देता है जिससे उस मुजरिम तक इंसान पहुंच जाता है। तो वैसे ही इन लोगों ने चूंकि मनाया जश्न ईद मिलादुन नबी 12 तारीख, बहरहाल जब 2 दिन बाकी रह जाता था तो अपने इसके घर में या इसके सल्तनत में जो जवार में घोड़े, ऊंट, बकरियां और गाय वगैरह जो भी होती थी उनको ज़बह करके और उनके तरह तरह के पकवान पकाता था खाने के, और लोगों को मदऊ करता था कि ये लो, ऐश करो और तरह तरह की डिशें खाओ और ज्यादा गाओ और ज्यादा नाचो। बल देता था इन खानों के जरिए से उसका याद। तो होता है ये कि हर जमाने में कोई आदमी बिलखुसूस जब कोई साहिब इक़्तिदार हो, मसनद खिलाफत पर जलवा अफरोज हो, जब वो कोई काम करता है तो उसके मानने वाले कुछ ना कुछ पैदा हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हवारी हमारी होते हैं, कुछ उसके पिट्ठू हो जाते हैं जो वाह वाह करते रहते। वो गलत करे तब भी वाह वाह, सही करे तब भी वाह वाह, यानी हर हाल में वाह वाह करने के लिए मौजूद होते। तो ऐसे एक शख्स था अबुल उमर, अबुल खत्ताब उमर बिन हसन। वो था अबी हसन का बेटा, ये हसन का बेटा था। दोनों में मुमासलत देखिए, उसके बाप का नाम था अबुल हसन और इसके बाप का नाम था हसन। वो मरा 630 हिजरी में और ये आलिम दीन जो था, अपने आप को आलिम दीन कहलाता था, ये 633 हिजरी में इसकी वफात होती है। तो इसने क्या किया, देखा कि बादशाह जो है अच्छा काम कर रहा है, जवाज का फतवा दे दिया। कहा बादशाह सलामत, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए, इस तरह की महफिलें मुनक़िद होनी भी चाहिए। और आगे बढ़ गया, 2 कदम और आगे बढ़ करके मवाद जमा किया कि किस तरीके से इसको जायज़ किया जाए, इसका फतवा दिया जाए। तो उसने किताब भी लिख डाली, अत-तनवीर फी मौलद सिराजुल मुनीर, और उस किताब में उसने दलाइल इकट्ठा किए और जिससे जवाज़ का फतवा साबित फरमा दिया। जब बादशाह सलामत की खिदमत में उसने इस किताब को पेश किया तो बादशाह बहुत खुश हो गया और उसने 1000 अशरफियाँ उसको बतौर इनाम का फरमाई। तो मेरे भाइयों दोस्तों,
آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ جشن عید میلاد النبی آپ کے زمانے میں خیر القرون میں نہیں تھا، ائمہ سلف کے یہاں نہیں تھا، ائمہ صالحین کے یہاں نہیں تھا، یہ کب آیا؟ 600 سال بعد یہ بدعت ایجاد ہوئی۔ تو جو عبادت سمجھ کر کے لوگ دین میں کر رہے ہیں، جب وہ 600 سال تک عبادت نہیں تھی تو پھر اب عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ آگے آئیے ہم کچھ اصول بیان کرتے ہیں جس سے بات اور ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ دین اسلام یہ مکمل ضابط حیات ہے، کامل اور مکمل ہے، اس میں خود خود کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اپنی اس شریعت کے اندر کچھ بھی شوشہ باقی رکھتا، کچھ خلا باقی رکھتا، تو یقین مانیے آج کے مسلمان نہ جانے کتنی چیزیں اسلام میں داخل کر کے بیٹھ جاتے اور وہ سمجھتے کہ ہم خیر کا کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے باللہ نے تھوڑا سا باقی رکھتا ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک مکمل ذات حیات بنا دیا اور بتا دیا کہ اب یہ دین مکمل ہے، اس میں نہ تو کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے اور نہ اس سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، اس کے باوجود لوگوں نے کتنی بدعتیں دین کے نام پر اسلام میں داخل کی ہیں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے، آپ گن ہی نہیں پائیں گے۔ قدم قدم پہ بدعتیں دکھائی دے رہی ہیں، ان کا ظہور ہو رہا ہے اور داخل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین نے کوئی شوشہ نہیں چھوڑا اور اس کو دین کو مکمل کر دیا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی ہے، کمپلیٹ کر دی ہے، اور بحیثیت دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے، میں راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں اعلان کر دیا۔ پھر بھی امت مسلمہ جو گمراہیت کی شکار ہے، فسق و فجور کی شکار ہے، وہ اس آیت پر غور کیوں نہیں کرتی؟ آئیے بخاری اور مسلم کی روایت کو سامنے رکھیں کہ ہم سے زیادہ تو یہودی لوگ سمجھدار تھے، عقل مند تھے، اور آج کے ہمارے کچھ علماء کرام جنہوں نے اپنے پیٹ کی خاطر، پیسوں کے خاطر دین اسلام کو بیچ ڈالا، ان آیتوں کو فروغ کیا ہے، انہی لوگوں نے اسلام میں ایسی بدعتوں کو، مروجہ بدعتوں کو داخل کیا، رائج کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی عالم آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے قرآن میں، آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے نازل ہوئی ہے، اگر وہ آیت ہمارے مذہب تورات میں نازل ہوتی تو ہم اس دین کو بطور عید مناتے، خوشی مناتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس یہودی عالم سے کہ وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی عالم نے اسی آیت تو حضرت عمر نے کہا یہودی عالم تمہیں معلوم نہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو عرفہ کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تھے اور وہ جمعہ کا دن تھا، تو ہمارے پاس تو عید پہلے سے موجود ہے، ہم تو خوشیاں منا ہی رہے ہیں، لیکن اس یہودی عالم کے بات پر ذرا آج کے لوگوں جو گمراہ ہو چکے ہو ذرا سوچو کہ ایک یہودی عالم اسلام کے مکمل ہونے کی اہمیت اور اس کے مقام اور رتبے کو سمجھتا ہے، لیکن افسوس در افسوس اس امت مسلمہ پر ہے کہ یہ امت نہیں سمجھتی ابھی یہ دین ناقص ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آئیے ہم اور اصول بتاتے ہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیر کا کام ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں حکم نہ دے دیا، اور کوئی شر کا کام ایسا نہیں ہے دنیا میں جس کے بارے میں آپ نے حکم نہ دیا۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم به، وما ترکت شیئا یقربکم الی النار ویبعدکم الی اللہ الا ونہیتکم عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے جس کے وہ چیز اللہ کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، مگر میں نے اس کے بارے میں اب تمہیں حکم دے دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اور دنیا میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو برائی کی تمہیں اللہ سے دور کر دے اور جہنم کے قریب کر دے، مگر اس کے بارے میں نے تمہیں منع نہ کر دیا ہو۔
اور مزید دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دے دیا ہے میں نے بھی ان چیزوں کے کرنے کا حکم تمہیں دے دیا ہے، اور جن کاموں سے جن برائیوں سے اللہ رب العالمین نے اپنے کتاب میں قرآن پاک میں منع کر دیا ہے میں نے بھی تمہیں ان چیزوں سے منع کر دیا ہے۔ تب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنے خیر خواہ ہیں، اتنے بہی خواہ ہیں کہ ہر اس امر کو بتا دیا اس خیر کو جو کرنا چاہیے تھا، تو اگر یہ خیر ہوتا، یہ جشن عید میلاد النبی برتھ ڈے منانا یہ خیر کا کام ہوتا، یہ بہتری کا کام ہوتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے کو کھائیے پڑھیے، کیا کہیں اس کی سند ملتی ہے؟ اس واقعے کی طرف کوئی اشارہ اور کنایہ ملتا ہے؟ نہیں پائیں گے آپ، اس لیے کہ آپ نے حکم ہی نہیں دیا، کیونکہ یہ خیر تھا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں زیادہ تم سے ڈرنے والا ہوں۔ کیسے ڈرنے والے ہیں؟ ازواج مطہرات کے پاس 3 لوگ آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جو ظاہری اعمال ہیں وہ تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن کچھ باطنی اعمال ہیں ایسے جو گھروں میں کرتے ہم نہیں دیکھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں بتائیے ازواج مطہرات۔ تو حضرت عائشہ وغیرہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اتنے لمبے سجود، اتنے لمبے قیام وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں، اور سارے خیر عورتوں کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، ہمارے کام میں مدد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ سارے کام بتائیں گے۔ ان صحابہ کرام نے ان کاموں کو بہت کم سمجھا اپنے لیے کہ جب یہ نبی ہیں ان کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ بخشوائے ہوئے ہیں، وہ ذات اقدس جب اتنا عمل کر رہی ہے تو ہمارا عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں تو بیکار ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اب ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، میں سمجھ لیجیے 100 میں مثال رکھوں گا، میں افطار نہیں کروں گا۔ اور ایک نے کہا میں اب نماز ہی پڑھوں گا، میں رات کو سوؤں گا نہیں، رات و دن نماز ہی میں لگا رہوں گا۔ تیسرے نے کہا اب میں اتنی عبادت کروں گا کہ میں عورتوں سے شادی بیاہ نہیں کروں گا، کیونکہ اگر شادی بیاہ کے چکر میں پھنس گیا تو اللہ کی عبادت سے دور ہو جاؤں گا۔ یہ جذبہ خیر کا، یہ جذبہ نیکی کا تھا میرے بھائیو دوستو۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ازواج مطہرات نے آپ کو بتایا کہ لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے، تو آپ نے ان سب کو بلوایا اور کہا اما کنتم، کیا تم ہی لوگ ہو، تم نے یہ باتیں قضا و قضا کہی ہیں، قلتم الذین قضا و قضا، تم ہی لوگ ہو کہ تم نے ایسی ایسی باتیں کہی۔ تو ان لوگوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم نے کہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما خبردار سن لو میری بات، انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میرا کیا عمل ہے، ولا انی اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، واصلی وارقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں کیونکہ آپ کا بھی حق ہے، واتزوج النساء، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ آپ نے آگے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے راستے پر نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی کام، کوئی صحابی ہی کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بزرگ ہی کیوں نہ ہو، ولی ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی عمل خیر کرنا چاہتا ہے اور عبادت سمجھ کر کے کر رہا ہے میرے بھائیو دوستو، اس عبادت کو عبادت اسی وقت کہا جائے گا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس سے ملتا جلتا ہوگا۔ آپ کے عمل کے خلاف کوئی بھی عمل چاہے خیر ہی کیوں نہ ہماری نگاہ میں ہو۔ اور ایک بات اور جان لیجیے، خیر وہ نہیں ہے کہ جس کو ہماری نظر کہے، ہمارا دل کہے، ہماری چاہت کہے، ہماری خواہش کہے وہ خیر ہو جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کچھ اور ہو، آپ کا عمل اس کے برخلاف ہو۔ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، ہماری چاہت اور ہماری خواہش اسی مطابق ہو جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میرے بھائیو دوستو، بہت سارے لوگ اس بدعت کو جو انجام دے رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین میں ہم بدعت حسنہ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے دو تعریف ہے کہ ایک بدعت سیئہ، ایک بدعت حسنہ۔ دین اسلام میں کوئی بدعت سیئہ حسنہ ہے ہی نہیں، ساری کی ساری بدعت سیئہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اپنے خطبے جمعہ میں یا ہر خطبے حاجہ میں کہتے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو نئی چیزیں جب گمراہیت میں شامل ہیں تو بدعت حسنہ کہاں سے ہو گئی؟ بدعت حسنہ کا کوئی وجود نہیں۔
اما عائشہ کہتی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فهو رد ای مردود الی صاحبہ، اور دوسری بات میں فرماتے ہیں کہ من عمل امرا فلیس علیہ امرنا فهو رد، کہ جو شخص دین میں کوئی نئی بدعت ایجاد کرتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پہ نہیں ہے تو ایسا عمل مردود ہے، قابل تردید ہے، جو کر رہا ہے اسی کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ جس نے کوئی عمل کیا اور اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے تو سمجھ لیجئے وہ عمل مردود ہے، قابل تردید ہے، اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، ریجیکٹ کیا جائے گا۔ کہ جب یہ حدیث میں آ گئی یہ بات تو بدعت حسنہ کا کوئی وجود نہیں مل گیا۔ اور دوسری بات میرے بھائی اور دوستو، جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں اس میں خرابی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ غلو کرتے ہیں۔ غلو کس طریقے سے کرتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری اس میلاد میں ہو رہی ہے۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، باطل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، اے لوگوں تم دین میں غلو کرنے سے، اپنے آپ کو یعنی دین میں لوگوں کو درجے کو بڑھا کر کے جو چیز دین میں نہیں اس کو دین سمجھ کر کے کرنا، یہ غلط ہے، یہ غلو ہے، یہ زیادتی ہے، ایسا مت کرنا۔ اس لیے کہ تم سے پچھلے جو امتیں تھیں وہ اس لیے گمراہ ہوئی کہ ان کو غلو نے ان کے دین کے اندر غلو نے انہیں گمراہ کر دیا، ہلاک و برباد کر دیا، گمراہی نہیں کیا بلکہ ہلاک و برباد کر دیا۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانی انا عبد فقولوا عبد اللہ رسول، کہتے ہیں کہ میرے بارے میں تم حد سے تجاوز نہ کرو جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں نصارہ نے کیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہیں، تینوں ملا کر کے۔ تو اس طریقے سے جنہوں نے ذاتی اور غلو کیا ان کے بارے میں میرے بارے میں غلو مت کرنا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے صرف اور صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو ان دونوں چیزوں سے بات معلوم ہوتی ہے میرے بھائی اور دوستو کہ یہ غلط، اور اس بات اور کہ آپ یہ سمجھیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آتے ہیں اس محفل میں، تو بھائی وہ دیکھتے کیوں نہیں ہیں، دکھائی کیوں نہیں دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر آتے ہیں آپ کے محفلوں میں تو یہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ جب آتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کی تعظیم میں، تقریب میں، اس میلاد میں جو آپ کا جشن منایا جا رہا ہے پیدائش کا، اس میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، آپ ادباً و احتراماً کھڑے ہوتے ہیں۔ جبکہ آپ کی زندگی کی حالت یہ تھی کہ آپ نے اپنی زندگی میں صحابہ جب کھڑے ہوتے منع کر دیا، کہا اجمیوں کی طرح سے ایک دوسرے کی تعظیم میں تم کھڑے مت ہویا کرو۔ جو ذات پاک اپنے زندگی مبارک میں صحابہ کرام کو تعظیم کے لیے کھڑے ہونے سے منع کر رہی ہو، وہ مرنے کے بعد کھڑا ہونے پر گوارا کرے گی؟ ہرگز نہیں میرے بھائی اور دوستو۔ دوسری بات یہ ان اندھوں کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ روحیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا نیک لوگوں کی اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے، اور آپ کی وہ دارالکرامہ میں ہے، اعلیٰ علیین میں دارالکرامہ ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ روح موجود ہے۔ آپ اس طرح سے زندہ نہیں جس طرح سے دنیا کی زندگی ہے، تو آپ کی روح جو ہے وہاں پر ہے، تو کیا وہ فرشتے روح کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتا ہے، جاؤ جتنی ان کی محفلیں لگتی ہیں کہاں کہاں یہ روحیں جائیں گی لوگ تو یہ ایسے گندے خیالات اور عقیدے رکھتے ہیں جو باطل پرستوں کے عقیدے ہیں میرے بھائی دوستو۔ یہ روحیں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اے نبی پھر آپ کی وفات ہو جائے گی، آپ کا جب وقت پورا ہو جائے گا تو آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، میت ہو جائیں گے، پھر آپ کو قیامت کے لیے اٹھایا جائے گا۔ یہ دلیل ہے کہ آپ مر چکے ہیں، آپ زندہ نہیں ہیں دنیا میں کہ جب چاہے جہاں پہنچ جائے۔ اور ابو ہریرہ کو روایت سامنے رکھیے مرنے کی، اللہ کے رسول فرماتا انا سید ولد آدم واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع۔ کہتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار رہوں گا، اور میں پہلا شخص ہوں گا کہ میری قبر کٹے گی، کھولی جائے گی، اور میں پہلا سفارشی رہوں گا کہ میں امت کے لیے سفارش کروں گا، اور پہلی سفارش قابل قبول ہوگی اللہ کے دربار میں۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری قبر جب کھلے گی تبھی میں آؤں گا، اور تمہارا کیا عقیدہ ہے جشن عید میلاد النبی منانے والے کہ آپ آتے ہیں ہماری محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، یہ بطلان کے لیے کافی ہے میرے بھائی اور دوستو۔ یہ روایتیں، یہ چیزیں ایک سمجھدار انسان کے لیے لہٰذا میرے بھائی اور دوستو جو لوگ بھی، اور اس میں ایک برائی اور ہے کہ اس محفل میں مخلوط لوگ اکٹھا ہوتے ہیں،
مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، طبلے بجتے ہیں، ہارمونیا بجتے ہیں، ڈھولک بجتے ہیں، ڈانس ہوتا ہے، محفلیں، قوالیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ جانے کیا کیا قوالی گائی جاتی ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ صرف بدعت ہی نہیں ہے بلکہ یہ منکرات کے شکار بھی ہوتے ہیں. جو منکر ہے وہ کام کر رہے ہیں، حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں میرے بھائیو دوستو. لہذا امت مسلمہ کی وہ لوگوں جو اس میں ملوث ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ فعل، یہ عبادت صحیح معنوں میں عبادت نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے لیے گناہ کا باعث اور سبب بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سچی سمجھ عنایت فرمائے. دیکھیے نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منائیے. بہت سارے مسلمان اپنے بچوں کا، پوتوں کا، پوتیوں کا، چونکہ اسکولوں میں یہ فیشن بن چکا ہے، بچے بچیاں ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں تیرا برتھ ڈے کب ہے، تیرا برتھ ڈے کیا ہے، تیرا برتھ ڈے کیا ہے. اب وہ آ کر کے اپنے گھروں میں اپنے والدین سے، اپنے سرپرستوں سے جبرن وہ کام کروا لیتی ہیں، چاہے باپ نہ بھی چاہتے ہوں لیکن بیٹے اور بیٹی کی محبت اور شفقت میں آ کر کے اپنے دین اسلام کا سودا کر لیتے ہیں اور بڑے بڑے شوق سے مناتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، کارڈ بھی چھپائے جاتے ہیں، میرے بیٹی ہے، میرے بیٹی کے برتھ ڈے میں ضرور آنا. کیا ہے میرے بھائی، یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے. جو مر گئے ختم ہو گئے ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 3 دن سے منایا جاتا ہے، برتھ ڈے منا رہے ہیں، کون سی خوشی ہے بھیا؟ آئے ہو تو مرو گے نہیں، تو مرنے کا بھی ڈے مناؤ، زندہ ہونے کا ڈے، پیدا ہونے کا ڈے. اور یہ ہندو لوگ منا بھی رہے ہیں، جینتی منا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا منا رہے ہیں، مرنے پر بھی اور زندہ ہونے پر بھی. لہذا غیروں کے طریقے پر، غیروں کا شیوا نہ اپناؤ، ان کا طریقہ نہ اپناؤ. مسلمان ہو، مومن ہو، اسلام کے طریقے پر چلنا سیکھو، صراط مستقیم پر چلنا سیکھو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سنت کو زندہ کیا اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.